کا کان بھی کاٹ دیا جاتا تھا، اس کا ہاتھ بھی مصلب کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ والجروح قصاص۔ لیکن اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا تو اس کا قصاص کیا ہے؟ قتل کرنا ہے، اس کا قصاص قتل کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا مسجد نبوی کے اندر، مدینہ کے اندر۔ وہ چند دن وہاں پر رہا تو وہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، بیمار ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ آب و ہوا مدینے کی ان کو راس نہیں آئی، یہ بیمار ہو گئے، پیٹ کے مرض کے اندر مبتلا ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، بیت المال کے اونٹ چرانے والا وہاں پر موجود ہوگا، اس کو یہ پیغام دو اور آپ لوگ ایسا کریں، اونٹوں کا دودھ اور پیشاب استعمال کریں۔ یہ حدیث کے اندر موجود ہے، آپ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشاب پینے کا حکم دیا، پیشاب تو نجس چیز ہے، فرمایا کہ وہ غیر مسلم تھے، ان کے مذہب کے اندر یہ چیز ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہندوؤں کو دیکھیں، ان کے ہاں گائے ماتا جو ہے اس کا پیشاب وہ پیتے ہیں، اگر کوئی حکم دے کہ بھائی آپ یہ پئیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ یہ مسلمان کے لیے نہیں، غیر مسلم کے لیے۔ تو یہ لوگ وہاں پر گئے، جب دیکھا کہ بھائی اونٹ چرانے والا اونٹ چرا رہا ہے، اس کو کہا کہ ہمیں تو اس لیے بھیجا ہے، اونٹ کا دودھ اور پیشاب استعمال کیا، وہ بالکل تندرست ہو گئے۔ تو بدلے میں انہوں نے کیا کیا، وہ جو اونٹ چرانے والا تھا اس کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اس کو مسلح بنا دیا، ناک بھی کاٹ دیا، کان بھی کاٹ دیا، ہاتھ بھی کاٹ دیے، آنکھیں بھی اس کی جو ہے نکال دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کہا کہ جاؤ ان کو پکڑو اور ان کے ساتھ بھی یہی حال کرو۔ والجروح قصاص، اگر کوئی شخص کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو اس کا قصاص کیا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ اگر کوئی کسی کا ناک کاٹتا ہے تو اس کا قصاص کیا ہے؟ ناک کاٹنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا ناک بھی کاٹ دیا، آنکھیں بھی نکال دی، اس کا کان بھی کاٹ دیا، اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے، نہیں۔ اس نے ناک کاٹا تو آپ ناک ہی کاٹیں گے، کسی نے آنکھیں نکال دی تو آپ آنکھیں نکالیں گے، کسی نے ہاتھ کاٹ دیا تو آپ ہاتھ کاٹیں گے۔ والجروح قصاص وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھیں، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، یہ اس کے قصاص ہوگا، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم تو یہ دیکھیں نا، یہاں پر تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور حدیث نبوی کے اندر غیر مسلم کی عزت، آبرو، جان اور مال کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پر غیر مسلم کی۔ ہم یہ دیکھیں کہ مسلمان ملک کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر ہم رہتے ہیں، ایک مسلمان کی جان کا تحفظ نہیں ہے، اس کے مال کا تحفظ نہیں ہے، اس کی عزت اور آبرو کا تحفظ نہیں ہے۔ لیکن اسلام تو یہ کہتا ہے کہ غیر مسلم کی عزت اور آبرو، مال و جان کی جو ہے نا تحفظ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہتا ہے، جنت کی خوشبو سے۔ اور فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے، 40 سال کی مسافت سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں وصیت کی کہ میرے بعد آنے والا جو خلیفہ بنے گا وہ اس بات کو ذہن میں رکھے، یہ جو غیر مسلم ہیں جو جزیہ دے کر یہاں پر رہتے ہیں ان کے ساتھ وفا کا معاملہ کریں،
ان کے مال کا بھی تحفظ، ان کی جان کا بھی تحفظ، اور عزت اور آبرو کا بھی تحفظ کیا جائے۔ لیکن غیر مسلم تو مسلمانوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتے ہیں، وہ تو غیر مسلم ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے دین اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ بھئی آپ ان کے ساتھ دیکھیں۔ جب جنگ ہوتی ہے نا، جزیہ نہیں دیتے تو اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ آ جائیں۔ جو لوگ جزیہ دے کر ملک کے اندر رہتے ہیں، ریاست کے اندر رہتے ہیں، اور آپ کے تمام قوانین کو وہ فالو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہاں پر رہتے ہیں، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہے، کسی قسم کی کسی کو نقصان وہ نہیں پہنچاتے، اسلام دشمنی وہ نہیں کرتے۔ سب سے جو مین چیز ہے، غیر مسلم اسلام دشمنی وہ نہیں کرتے، پرامن یہاں پر رہتے ہیں، تو پرامن رہنے کا ان کو حق ہے، پرامن وہ رہ سکتے ہیں، وہ اپنی عبادات کر سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا ہے وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں، وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، ہمیں کیا لگے اس سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ان تک پہنچ گیا ہے، ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، ڈنڈے کے زور پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ لا اکراہ فی الدین، نماز کیا حکم دے دیا، بھائی دین میں تو سختی نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا کہا، دین میں تو سختی نہیں ہے، بھائی دین میں سختی ہے، اتنی بھی نرمی نہیں ہے بھائی جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ لا اکراہ فی الدین ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہونا چاہتے نا وہ، لیکن جو مسلمان ہے وہ جب نماز نہیں پڑھے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے، اس کو کتنے کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ نماز نہیں پڑھے گا تو کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، اب آپ اللہ کے حکم کو کیوں توڑتے ہیں؟ مسلمان ہو کر اللہ کے قوانین کو توڑنا تو ڈبل جرم ہے نا، دین اسلام کو چھوڑنا۔ یہ بات یہاں پر فٹ نہیں ہوتی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے جی، ایسے یہ مولوی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، نہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جب کلمہ آپ نے پڑھ لیا ہے تو آپ کو دین اسلام کے تمام احکامات کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ ایک شخص مسجد کے اندر آیا، مسجد کے کچھ آداب ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بوڑھا ہے یا بچہ ہے، مسجد کے اندر جب آ جاتا ہے تو مسجد کے آداب کا خیال رکھنا اس کے اوپر لازم ہے۔ اونچی آواز سے وہ گفتگو نہ کرے، پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئے، گالم گلوچ مسجد میں نہ کرے، بےہودہ گفتگو نہ کرے، یہاں پر اونچی آواز سے گفتگو نہ کرے، یہاں پر خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے، قرآن مجید کی تلاوت۔ مسجد کے جو آداب ہیں ان آداب کا خیال تو سب کے لیے ہے نا، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اس میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ سارے سب لوگوں کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم یہ بات نہ کہیں نا کہ بھئی دین کے اندر تو سختی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم یہ چیز نہیں برداشت کرتے کہ اگر کوئی ہماری مساجد کو جلا دے، ہم برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ جس طرح قرآن مجید کو جلایا گیا ہم نہیں برداشت کرتے، اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ان کی مقدس کتابوں کو بھی جلایا گیا، عبادت گاہ کو تو جلایا گیا، پھر ان کے گھروں کو بھی جلایا گیا۔ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم مسلمان ہو کر یہ کام کریں گے تو کیا تاثر، ان کے اوپر کیا تاثر جائے گا۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ایسا کرتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمیں تو چاہیے نا کہ ہم اسلام کو صحیح معنوں میں آگے لے کر جائیں۔ جہاں پر اسلام کے خلاف کوئی بات آ رہی ہو، کوئی ایسا کام ہم نہ کریں جس سے ہماری ذات کے اوپر یا اسلام کے اوپر کوئی نقصان آئے، ایسا ہم کام نہ کریں۔ دین اسلام جہاں پر بدنام ہو رہا ہو تو ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں نا۔ تو خیر ہم اس چیز کی بڑی مذمت کرتے ہیں، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے نا، وہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ قریب میں کوئی
मस्जिद थी, वल्लाहु आलम, इस बात का हमें नहीं पता, लेकिन सुनने में खबरों में ये बातें आती हैं कि कोई मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा जी इन्होंने कुरान मजीद को जलाया है, आप इनकी इबादत गाह को जलाएं, ये बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। अगर उन्होंने ये कहा तो बड़ा गलत किया। उलमा का काम होता है जोड़ना, तोड़ना नहीं। देखें वही गैर मुस्लिम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप बड़ी मिसाल ले लें कि एक शख्स ने मस्जिद नबी के अंदर पेशाब कर दिया, सहाबा कैसे गुस्से में आए, बेहुरमती है ना अल्लाह के घर की, यहाँ पर कोई करे ना हम बर्दाश्त करेंगे, नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुद धोया। जब उस शख्स को पता चला तो वो लौट कर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, वो मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया। जब उसके ऊपर लान तान होती, बुरा भला उसको कहा जाता, उसको सजा दी जाती, वो तो इस्लाम से और दूर होता, वो इस्लाम से और ज्यादा दूर होता कि भाई ये कैसा मजहब है, इनके अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं है, सब्र और तहम्मुल का जो है ना मादा नहीं है इनके अंदर। तो मुसलमानों को ऐसा होना चाहिए कि हमारे किरदार को देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो, हमारे अफआल को देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखे ना, रियासत हम ये कहते हैं कि ये बेहतरीन रियासत है ना, मुल्क पाकिस्तान बेहतरीन रियासत है, सिर्फ अजान की आवाज़ आती है तो पता चलता है कि ये इस्लामी रियासत है। जब अजान की आवाज़ आती है तो पता चलता है कि इस्लामी रियासत है। जब अजान ख़त्म हो जाती है उसके बाद हमारे क्या करतूत होते हैं, हम क्या करते हैं, छोटे से लेकर बड़े आदमी तक, अफ़आल के एतबार से, कोर के एतबार से, हर एतबार से हम देखें। जब हम अपने गरीबान में देखें तो हमें खुद शर्म आती है, यार गैर मुस्लिम तो इस मामले में हमसे बहुत आगे हैं। झूठ हमारे अंदर है, बेदयानती हमारे अंदर है, चोरी हमारे अंदर है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं। जब हम किसी गैर मुस्लिम को देखते हैं, हम चाइना को देख लें, जापान को हम देख लें, कैसी अमानत दयानत के साथ वो लोग काम करते हैं, अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं। हम ना अपने ओहदे के साथ मुखलस होते हैं, ना अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, और ना अपने आप के साथ हम मुखलस हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।